آواز بلند روشی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات بابرکات کے اوپر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ایک مرتبہ پھر میرے آقا و مولا حضور رحمت عالم، حضور جان عالم، میرے اور آپ کے جانوں اور ایمان کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ زبردست بہترین انداز میں آپ پڑھ لیتے سنیں۔ اور دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے، دو چار باتیں میں مختصر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ادھر ہی انشاءاللہ نماز کا اہتمام بھی ہوگا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ۔ عشق سرکاری کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکاری کی ایک شمع جلا لو دل میں کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میرے واجب الرحمن صدر مرحوم شمع محفل رونق محفل محبت و اخلاص کے پیکر پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ دیگر سادات کرام یہ تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو دن میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، روزانہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جرمٹ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص روزانہ اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اللہ کی رحمت سے کوئی دوری نہیں، اگر وہ 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے روزانہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ باپ
تمہارے لیے جنت کے درمیان والا دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو بچا لو، چاہو تو ضائع کر دو۔ اب بچانا کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، ان کے حکموں کو مانیں گے، تو یہ ہے اس دروازے کو بچانا۔ اور ضائع کرنا اس صورت میں ہے کہ جب ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کی حکم عدولی کریں گے، تو یہ ضائع کرنا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مرکزی دروازے پر، وہ جو سینٹر والا بڑا دروازہ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ، کہ فرشتے اس درمیانی دروازے پر، اس مرکزی دروازے پر ہمارے مرنے کے بعد ہمارا والہانہ استقبال جو ہے بروز قیامت کریں، اور اس مرکزی دروازے سے ہمیں داخل جنت کیا جائے، تو پھر جو ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا، ان کو جو ہے راضی کرنا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے، اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھوں سے مال کمایا ہے، میرا باپ میرا ہی کمایا ہوا مال مجھ سے لینا چاہتا ہے، حالانکہ میں خود عیالدار ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرا باپ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میرے ماں باپ ظاہری طور پر حیات تھے میں ان کے حقوق بجا لاتا تھا، اب وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، تو کیا ابھی بھی کچھ حقوق ہیں جو میرے ذمہ باقی ہوں کہ میں ان کو ادا کروں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، ابھی بھی کچھ حقوق ہیں جو تیرے ذمہ باقی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے حقوق ہیں جو میرے ذمہ باقی ہیں، میں ان کو ادا کروں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ ادا کر، اور ان کا دوسرا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر، اور ان کا تیسرا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ باپ نے اپنے دوست کے ساتھ یا ماں نے اپنی سہیلی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب تیرے اوپر ہے کہ تو ان کے اس وعدے کو وفا کر۔ فرمایا ان کا چوتھا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ فرمایا کہ تیرے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح اپنی زندگی میں صلہ رحمی کرتے تھے، اب ان کے دنیا کے جانے کے بعد تو اس تعلق کو مضبوط نہ ہونے دینا، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ اسی تعلق کو جو ہے مضبوط رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ فرمایا کہ ان کا پانچواں حق تیرے اوپر یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کو اور ماں کی سہیلیوں کو، فرمایا جس طرح تو اپنے ماں باپ کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی طرح اپنے باپ کے دوستوں کو اور اپنی ماں کی سہیلیوں کو بھی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھے۔ اور اب آخری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی سواری کو روک دیا، جب سواری کو روک دیا اس کو سلام کیا اور اس سواری سے نیچے تشریف لائے، اس سے مصافحہ کیا، اس سے معانقہ کیا اور اس کو اپنی سواری پر بٹھایا۔
हत्ता कि अपना इमामा शरीफ सर से उतार कर उसके सर के ऊपर रख दिया। फिर जब वो एराबी चला गया तो साथियों में से किसी ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये एक एराबी था, अगर आप इसको सिर्फ सलाम फरमा देते तो इसके लिए इतना ही काफ़ी। आपने इसके लिए इतना बड़ा एहतमाम किया, अपनी सवारी को रोका, इसको सलाम किया, सवारी से नीचे उतरे, इसके साथ मुसाफा किया, मुआनका किया, इसको अपनी सवारी पर सवार किया और अपनी दस्तार मुबारक, अपना इमामा शरीफ अपने सर से उतार कर उसके सर के ऊपर रखा। फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे साथियों, मैंने ये किसी और वजह से नहीं किया। फरमाया मैंने इस वजह से किया है कि इसका बाप जो है, फरमाया मेरे बाप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोस्त है और मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाया कि जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के दुनिया से जाने के बाद उस ताल्लुक को कायम रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के चेहरे के नूर को ज़ाया नहीं फरमाता। उस बंदे के चेहरे के नूर को ज़ाया नहीं फरमाता। हजरात मोहतरम, आज वो लजपाल लोग जो एक दूसरे के साथ इस दोस्ती के ताल्लुक को निभाते हैं, ये बड़े नाजुक रिश्ते हैं, फिर उनकी साथ साथ पुश्ते जो हैं उसका लिहाज रखते हैं, उस ताल्लुक को निभाती। और हजरात मोहतरम, माँ बाप की बहुत बड़ी शान है। अगर माँ बाप की शान पूछनी है, माँ का मकाम पूछना है, तो हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला से पूछें, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछें कि जो साल हर साल जंगलों में, बयाबानों में मुजाहिदात करते रहे, इबादत और रियासत में महव मुस्तगरिक रहे, लेकिन अभी तक वो मकाम हासिल नहीं हुआ। एक रात जब घर आए तो माँ ने पानी मांगा। पानी जब लेकर आए बर्तन में तो वालदा सो चुकी है। अब दिल में ख्याल किया कि अगर जगाता हूँ तो वालदा मोहतरमा के आराम में खलल वाक़ होगा, और अगर सो जाता हूँ तो माँ बेदार हुई तो पानी मांगेगी, तो प्यास उसको महसूस होगी, तो प्यास तकलीफ़ पहुँचाएगी, प्यास तकलीफ़ देगी, लिहाजा सिरहाने ही खड़े हो गए पानी का बर्तन लेकर। तहज्जुद के वक़्त वालदा की खुद ब खुद आंख, फरमाया बेटा बुस्तामी, ऐ बा यजीद, बेटा बा यजीद, मेरे सिरहाने खड़े। अर्ज़ की, ऐ अम्मा जान, आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आया, आप सो चुके। मैंने आपके आराम में खलल न पड़े इस सोच की वजह से आपको जगाया नहीं, और सोया इसलिए नहीं हूँ कि आप बेदार होंगी, आपको प्यास सताएगी, आप पानी मांगेगी, मैं मौजूद नहीं हूँगा तो कहीं मुझसे जो है ये कोई मिस्टेक, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो आपकी शान के खिलाफ हो। तो मैं पानी लेकर सिरहाने खड़ा हो गया कि जब मेरी वालदा खुद ब खुद बेदार होगी मैं पानी पेश कर दूंगा। वालदा ने पानी बाद में पिया, पहले अपने दस्ते तलब दराज जो है उस मालिक की बारगाह में कर दिए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरे बेटे को जो इतने सालों से जिस मकसद के लिए ये कोशिश कर रहा है वो मकसद हासिल नहीं हुआ, ऐ अल्लाह आज रात के इस लम्हे में इसको वो मकाम अता फरमा दे। तो वालदा की दुआ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने काबूल फरमाई और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर पर विलायत उज़्मा का ताज सजा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वलियों के सरदार बन गए। हज़रात मोहतरम, माँ बाप का बड़ा मकाम है, मर्तबा है, बस हमने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, उनको राज़ी करना है। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको चाहिए वो खुश नसीब अपने माँ बाप की खिदमत करें, और जिनके माँ बाप जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए ये है कि वो उनके लिए हर वक्त जो है बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।